قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کراسی صاحب اور عثمان صاحب آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ کراسی صاحب کہتے ہیں ہٹ جائیں عثمان صاحب، میں خون بہاؤں گا۔ عثمان صاحب ان کو کہتے ہیں رک جائیں کراسی صاحب، بغیر حقیقت جانے خون بہانا اور بھی کئی لوگوں کا خون بہانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے بعد کراسی صاحب بڑی مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے پیچھے ہٹتے ہیں۔ عثمان صاحب کراسی صاحب کو کہتے ہیں کہ میں آپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں، لیکن آپ کو ٹھہرنا ہوگا، اس طرح جلد بازی سے یہ کام نہیں لینا ہوگا۔ بے شک آپ کا دکھ بہت بڑا ہے اور آپ کا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ اسی دوران وہاں پر بھیندر کی بھی انٹری ہوتی ہے۔ بھیندر آتے ہی کراسی صاحب کو کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، صبر سے کام لیں، اس وقت جب ہمیں اتحاد کی سخت ضرورت ہے تو آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں۔ عثمان صاحب بھی کراسی صاحب کو سمجھاتے ہیں کہ حقیقت آشکار ہونے دیں، جلدی فیصلہ مت کریں۔ کراسی صاحب عثمان صاحب کو کہتے ہیں آپ حقیقت کی بات کر رہے ہیں تو میں حقیقت آشکار ہونے تک ہی چین سے بیٹھوں گا۔ اس کے بعد وہ عثمان صاحب کے بھتیجے کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں۔ عثمان صاحب کراسی صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ کراسی صاحب کہتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد آپ کو ابھی بھی یہ میری غلطی لگ رہی ہے۔ میں جان بخشی کر رہا ہوں، ایک تیمور کی جان نہیں لے رہا بلکہ اس کو قید کر رہا ہوں اور اپنے غصے کو بھی دبا کر صبر کر رہا ہوں۔ اس سے زیادہ آپ مجھ سے امید مت رکھیے عثمان صاحب۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کراسی صاحب میں آپ سے اپنے بھتیجے کے لیے ضامن بن رہا ہوں، لیکن آپ اصرار کیے جا رہے ہیں، اس جال میں مت پھنسیے، ہمارے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے اس جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ کراسی صاحب کہتے ہیں کہ اتحاد باڑ میں گیا، اتحاد پھر سے بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا داماد واپس نہیں آ سکتا۔ اسی دوران کمرے کے باہر عثمان صاحب کے سپاہی اور کراسی صاحب کے سپاہی بھی آمنے سامنے ہوتے ہیں اور تلواریں ایک دوسرے کے سامنے بلند کیے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب ایک تیمور کو اشارہ کرتے ہیں کہ اپنی تلوار مجھے دے دو اور اس کے بعد کراسی صاحب کی بات مانتے ہوئے ایک تیمور کو گرفتاری کا کہتے ہیں۔ کراسی صاحب اپنے سپاہی کو کہتے ہیں کہ اس کو لے جاؤ اور وہاں پر اندر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ عثمان صاحب کا بھتیجا ہونے کے باوجود جیل جانا تمہارے نصیب میں تھا ایک تیمور۔ کراسی صاحب کہتے ہیں عثمان صاحب دعا کریں کہ یہ سب دشمن کی سازش ثابت ہو اور اگر یہ سب کچھ ایک تیمور نے کیا ہوا تو نہ ہمارا معاہدہ باقی رہے گا اور نہ ہی اتحاد، یہ بات یاد رکھیے گا، اور اگر اس سب کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہوا تو کوئی بھی زندہ یہاں سے واپس نہیں جائے گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کے داماد کے قتل کی منصوبہ کرنے والا آدمی نہیں ہوں، میں آپ کا دکھ سمجھتا ہوں، اسی وجہ سے آپ کی دھمکی نظر انداز کر رہا ہوں۔ بے شک یہ علاقہ آپ کا ہے لیکن اس علاقے میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب کس کی گردن کٹ جائے۔ کراسی صاحب کہتے ہیں کوشش کیجیے عثمان صاحب، کوشش کیجیے، میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں دیکھیے تو صحیح، میں نے آپ کے سامنے تلوار نہیں اٹھائی، حقیقت جاننے والے موت سے کبھی بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ کراسی صاحب میں آپ کے ساتھ مل کر ان ظالموں کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں، آپ حقیقت جاننے کے بعد خود دیکھ لیجیے گا، میں آپ کو اپنا سمجھتا ہوں اور اپنی صف میں سمجھتا ہوں، آپ جب حقیقت جانیں گے تو آپ مجھ سے خود معافی مانگیں گے۔ ابھی ان دونوں کے درمیان یہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ وہاں پر اچانک سے ایک سلطانہ بھی آ جاتی ہے۔ وہ جب وہاں کے مناظر دیکھتی ہے تو وہ آ کر پوچھتی ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، پھر کہتی ہے کہ میرے آگے پیچھے ہونے کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے پھر سے خون بہانا شروع کر دیا ہے۔ دوسرے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ حوران اپنے خیمے میں اکائی قبیلہ میں موجود ہوتا ہے اور قمر الابدال اس کا طبی معائنہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس معائنے کے دوران قمر الابدال کچھ سوئیاں اورحان کے پاؤں میں چبو رہا ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کچھ محسوس ہو رہا ہے کیا؟ اورحان کہتا ہے کہ مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا، میرا جسم بالکل پتھر کی طرح ہو گیا ہے۔ اورحان کی یہ حالت دیکھنے کے بعد تمام لوگ افسردہ ہو جاتے ہیں اور ملعون خاتون روتے ہوئے اورحان کو کہتی ہے کہ ڈرو مت بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اورحان کہتا ہے کہ میں اٹھ کھڑا ہوا تھا اور میرا بازو بھی ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ پھر وہ اپنی والدہ سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتائیے کیا میں دوبارہ سے ٹھیک ہو جاؤں گا؟ اس کے جواب میں بالا خاتون بولتی ہیں کہ ہاں اورحان تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، مایوس مت ہو۔ پھر وہ لوگ اورحان کو کہتے ہیں کہ ہم یہی ہیں، تم تھوڑا سا آرام کر لو۔ ملعون خاتون اور بالا خاتون کو قمر الابدال بتاتے ہیں کہ زہر ان کو مارے گا نہیں لیکن معذور کر دے گا۔ ملعون خاتون حیرانی سے پوچھتی ہیں آپ کا کیا مطلب ہے، یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا؟ وہ دونوں قمر الابدال سے پوچھتی ہے کہ ایسا مت کہیں، کوئی تو علاج ہوگا، کیا اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے؟ قمر الابدال آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا، جس کے بعد دونوں خواتین پریشان ہو جاتی ہیں۔ ادھر اورحان اپنے بستر پہ لیٹے لیٹے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی فوج نہیں بنا سکوں گا، مجھے تو اپنے بابا کا مقصد پورا کرنا تھا، لیکن ان پاؤں کے ساتھ میں کون سی زمین سنبھال سکوں گا، ان بے جان بازوؤں سے کون سے ظالموں پہ تلوار اٹھا سکوں گا، میں مر چکا ہوں اور ایک زندہ لاش کی طرح ہوں۔ اتنے میں علاؤدین آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے بھائی آپ مرے نہیں ہیں، آپ جئیں گے، میں چلنے کے لیے آپ کے پاؤں اور حرکت کے لیے آپ کے بازو بنوں گا، آپ زندہ رہیں گے اور جئیں گے۔ جس کے بعد وہ اپنے بھائی کے سینے پہ سر رکھ کر اس کے ساتھ لپٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد تمام لوگ یہ مناظر دیکھنے
کے بعد اپنے آنسو نہیں روک سکتے اور تمام لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر دوسرے منظر میں ہمیں دکھایا جاتا ہے سلطانہ کراسی صاحب کی حویلی میں موجود ہوتی ہے اور کراسی صاحب سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں عثمان صاحب کو ایک طویل عرصے سے جانتی ہوں، یہ باغی ہیں اور ضدی بھی ہیں، لیکن یہ مہمان ہوتے ایسا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ کراسی صاحب کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے نہیں کیا بلکہ ان کے بھتیجے ایکتیمور نے پہلے میرے داماد کے ساتھ منہ کی تھی، اور رات کو بھی کراسی صاحب کی بات مکمل نہیں ہوتی کہ سلطانہ کہتی ہیں کہ یہ ایکتیمور نے نہیں کیا ہے، جس غدار نے یہ کام کیا ہے میں اس کو جانتی ہوں اور اس کا کام ہمارے اور آپ کے درمیان پھوٹ ڈالنا ہے۔ آپ لوگوں کے اندر تک گھس آنے والا غدار ابھی تک میرے پاس ہی ہے۔ سلطانہ کی یہ باتیں سننے کے بعد سب حیران ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب سلطانہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ غدار آخر کون ہے؟ سلطانہ کہتی ہے کہ وہ ذلیل شکار بننے کے قابل نہیں ہے اور شکاری بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تبھی سلطانہ کا ایک خاص سپاہی کہتا ہے کہ رحم کیجیے سلطانہ، جب بغندر زور سے چیختا ہے اور کہتا ہے تم ہو ذلیل کتے۔ عثمان صاحب جب یہ تمام مناظر دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ سلطانہ کو کہتے ہیں کہ ثبوت پیش کیجیے۔ کراسی صاحب کہتے ہیں عثمان صاحب، آپ کے بھتیجے اور آپ کی بے گناہی ثابت ہونے کے باوجود آپ ثبوت کیوں مانگ رہے ہیں؟ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم صرف بے گناہی کے نہیں بلکہ حقیقت کی تلاش میں بھی ہیں، لہٰذا ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اسی نے اس کمرے میں یہ قتل کیا ہے۔ سلطانہ کہتی ہے عثمان صاحب آپ ہم سے ثبوت مانگے اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم آپ کو ثبوت نہ دیں۔ پھر وہ اپنے سپاہی جلالی کو کہتی ہیں کہ اس غدار کی تلاشی لو۔ تلاشی کے دوران انہیں ایک خط ملتا ہے جو کہ وہ عثمان صاحب کے ہاتھ میں تھماتی ہیں۔ پھر وہ عثمان صاحب سے کہتی ہیں کہ اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو مرنے والوں کی بھی تلاشی لیں۔ عثمان صاحب برہان کو اشارہ کرتے ہیں کہ لڑائی میں مرنے والوں کی تلاشی لو۔ برہان جب ان کی تلاشی لیتا ہے تو ان کی جیب سے بھی ایک خط برآمد ہوتا ہے۔ برہان اس خط کو عثمان صاحب کے حوالے کرتا ہے۔ عثمان صاحب وہ والا خط اور سلطانہ کے غدار سے نکلا ہوا خط جب آپس میں ملاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دونوں تو منگولوں کے خط ہیں، دونوں پہ منگولوں کی مہر ہے۔ کراسی صاحب یہ جب سنتے ہیں تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے کتوں کے ساتھ مل کر غداری کی اور میرے داماد کی جان لی ہے، میں تمہارا بھی کتوں والا حال کروں گا۔ سلطانہ کراسی صاحب کو روک لیتی ہے اور کہتی ہے یہ میرا غدار ہے اور یہ عدالت بھی میری ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تو پھر اس سے تفتیش ہونا چاہیے۔ سلطانہ کہتی ہے اس سے تفتیش بھی میں ہی کروں گی۔ اسی دوران وہ غدار موقع پا کر اپنے کپڑوں میں سے ایک زہر کی بوتل نکالتا ہے اور وہ پی کر خودکشی کر لیتا ہے۔ سلطانہ کا سپاہی جلالی سلطانہ کو بتاتا ہے کہ یہ مر چکا ہے۔ سلطانہ کہتی ہے کہ بے فکر ہو جائیں، میری موجودگی میں انصاف ہو کر ہی رہتا ہے۔ ان سب مناظر کے بعد کراسی صاحب اپنے ایک بندے کو اشارہ کرتے ہیں کہ جاؤ اس کو چیک کرو، لیکن اصل میں وہ سلطانہ کا ہی آدمی ہوتا ہے۔ وہ جب اس لاش کو چیک کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ مر چکا ہوا ہے۔ سلطانہ کو یہ بات پسند نہیں آتی۔ وہ کراسی صاحب کو کہتی ہے کہ ایسی بے اعتباری آپ نے دوبارہ تو میں یہ آپ کی غلطی معاف نہیں کروں۔ اس کے بعد سلطانہ ان لوگوں سے کہتی ہے کہ اپنی لاشیں اٹھوا لیں اور میں یہاں سے جا رہی ہوں کیونکہ مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ عثمان صاحب کو پہلے سے شک ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ برہان کو اشارہ کرتے ہیں کہ ان کا پیچھا کرو۔ باہر کھڑے عثمان صاحب کے سپاہی جب یہ مناظر دیکھتے ہیں کہ اندر سے لاشیں نکل رہی ہیں تو وہ برہان سے پوچھتے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ برہان انہیں بتاتا ہے کہ ابھی سوال جواب کا وقت نہیں ہے، عثمان صاحب کو کسی بات پر شک ہے، اس لیے تم لوگوں کو ان کا پیچھا کرنا ہوگا۔ اگلے سین میں سلطانہ کراسی صاحب اور عثمان صاحب کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ کراسی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے داماد کو میری ہی کوٹھی میں مروانے جتنا طاقتور ہے نعمان۔ سلطانہ کہتی ہے کہ نعمان اتنا ہی طاقتور ہے، اس نے والدہ سلطان کے سالوں پرانے خدمتگار تک کو خرید لیا۔ یہ مسئلہ صرف اوسلو سردار کے قتل کا نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے اتحاد کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ ہمیں مل کر ظالموں کا مقابلہ کرنا ہوگا، اگر ہم نے اتحاد نہ کیا تو اس جیسے ہزاروں مریں گے۔ سلطانہ پوچھتی ہے کیا میں نے غلط کہا عثمان صاحب؟ عثمان صاحب کہتے ہیں ہم یہاں پر اسی لیے ہیں، ہمارا اور کراسی صاحب کا معاہدہ ہو چکا ہے، جاندار صاحب بھی میرے ساتھ ہیں۔ سلطانہ کہتی ہے اس علاقے کی طاقتور ترین فوج رکھنے والے درمیانی سردار یعقوب میرے ساتھ ہیں۔ جس کے بعد کراسی صاحب اور عثمان صاحب حیران ہو جاتے ہیں۔ سلطانہ ان دونوں کو کہتی ہے کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں، یہ آپ لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ کراسی صاحب سلطانہ سے کہتے ہیں کہ عثمان صاحب نے جاندار صاحب کو اور مجھے منانے کے لیے بہت محنت کی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے علاقے تک مجھے دے دی۔ عثمان صاحب کراسی صاحب کو روکتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنی خاطر یہ نہیں کر رہے ہیں، جب اتنا بڑا فتنہ ہمارے سر پر آ رہا ہے تو ہم اپنی قیادت کو لے کر ہرگز فتنہ پیدا نہیں کریں گے۔ اب اگر ہر مسئلے کو سونے کے ساتھ حل کرنے والے درمیانی بھی سلطانہ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ مل کر ہی لڑیں گے۔ سلطانہ عثمان صاحب سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں والدہ سلطان، نعمان اپنے 40,000 نوکروں کے ساتھ ہمارے پاس آ رہا ہے، ہمارا کوئی بھی سردار اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، ان سب کو میں نے ہی راضی کیا ہے، اب یہ سب لوگ لڑنے کے لیے تیار ہے، ہماری فوج فتح یاب ہو جائے یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے کہ سرداری کون کرے گا۔ بھائی اندر کہتا ہے عثمان صاحب آپ نے
تو ہمیں حیران کر دیا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اصل حیرانی تو نعمان کو ہوگی جب وہ جنگ میں ہار جائے گا۔ سلطانہ کہتی ہے یہ بات ہے تو پھر یعنی شہر میں رکھے گئے جنگ کی منصوبہ بندی کے اجلاس میں آپ سب کو مدعو کرتی ہوں۔ قراسی صاحب کہتے ہیں ہم ضرور حاضر ہوں گے والدہ سلطان، اور یہاں پر اس پارٹ کا اختتام ہوتا ہے۔